أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ قرطبی میں، طبری میں آپ کی ایک اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی منقول ہے کہ عرض کی مولا کریم میں نے تورات میں ایک قوم کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو سب سے آخر میں دنیا میں آئیں گے لیکن سب سے پہلے جنت میں ان کا داخلہ ہوگا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایک امت ایسی ہے۔ عرض کرنے لگے فَجَعَلَهُم مِّنْ أُمَّتِي، مولا کریم یہ امت تو میری امت میں پیدا کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تقدیر لکھی جا چکی ہے، تِلْكَ أُمَّةُ احمد، یہ جو تعریف آپ کر رہے ہیں یہ میرے احمد کی امت ہے۔ پھر عرض کی مولا کریم میں نے ایک اور قوم کا تذکرہ پڑھا ہے، أَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، کہ لوگوں کو اپنی کتاب یاد نہیں ہوتی، اور وہ ایسی قوم ہوگی آسمانی کتاب جو ان کے نبی پر اترے گی وہ اس ساری کو اپنے سینے میں محفوظ لیتے پھریں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسی امت بھی ہے۔ فَجَعَلْهُم مِّنْ أُمَّتِي، مولا کریم یہ امت مجھے دے دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةُ احمد، یہ امت بھی احمد کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت ساری کتابوں میں احمد تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا کریم ایک ایسی قوم کا ذکر میں نے پڑھا ہے کہ دنیا میں جہاں کسی نے نماز پڑھنی ہو مقام مخصوص ہوتا ہے، جگہ مخصوص ہوتی ہے، جائے نماز، مصلی نماز وہ اپنا ساتھ لے کے پھرتے ہیں۔ تو وہ ایسی قوم ہوگی کہ پوری روئے زمین جہاں بھی پاک جگہ ہوگی ان کے لیے وہ جائے نماز بنا دی جائے گی، جہاں چاہیں گے نماز پڑھ سکیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسی امت بھی ہے، تو مولا کریم یہ مجھے دے دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةُ احمد، یہ امت بھی احمد کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس طرح تعریف و توصیف پڑھ پڑھ کے پوچھتے گئے، اور اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتا گیا تِلْكَ أُمَّةُ احمد، تِلْكَ أُمَّةُ احمد، تِلْكَ أُمَّةُ احمد، یہ امت بھی میرے محبوب کی، یہ امت بھی میرے محبوب کی، یہ امت بھی میرے محبوب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر التجا کی ہم تو یہ بات سن کے سوچ کے اگر اسی بات کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا کے ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا کہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةِ احمد، چلو اگر وہ میری امت نہیں ہو سکتی تو مجھے پھر اپنے محبوب احمد کی امت میں شامل فرما دے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد میں خُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جو تجھے عطا کیا ہے وہ آپ مضبوطی سے پکڑ کے رکھیے اور شکر کیجئے۔ بس آپ محبوب کی محبت میں ہیں، محبوب کے پیار میں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، آپ بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ سارے انبیاء کرام معراج کی رات اکٹھے ہوئے، اور معراج کی رات اکٹھے ہوئے یہ سارے اپنی اپنے مقام پہ چلے گئے، کوئی پہلے آسمان پہ، کوئی دوسرے سے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ملاقات ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب سارے بیت المقدس میں اکٹھے تھے تو محبوب کے استقبال میں اپنی قبر میں کھڑے ہو کے صلوات پڑھ رہے تھے۔
پھر سرکار وہاں پہنچے تو سرکار کے پیچھے نماز پڑھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے تو چھٹے آسمان پہ بھی موجود تھے. اور پھر محبوب پاک علیہ السلام کو بار بار جو چکر لگواتے رہے, بار بار دیدار سے مشرف ہوتے رہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے پیغمبر تھے. قرآن پاک میں جا بجا آپ کا ذکر ہے. آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد, آپ کا جو دنیا سے تشریف لے جانا تھا وہ بھی بڑا باکمال تھا. بخاری شریف کی روایت ہے, موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام ہے. یہ بڑا معروف واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہا کہ جی میں آپ کو لینے آیا ہوں, کیونکہ کسی کو لینے بھی آتا ہے نا اسرائیل, تو وہ آ کے پوچھتا نہیں ہے کہ جناب موڈ کیا ہے. ہمارا تو موڈ بڑھنا ہی نہیں ہے, چاہے 150 سال عمر ہو جائے, موڈ تو رہتا ہے کہ ابھی رہنا ہے. پوتوں پر پوتوں کی بھی شادی ہوگی, چلو ان کی بھی آگے بیٹوں کی شادیاں دیکھ لو. ہمارا تو موڈ نہیں بڑھنا. لیکن ہم میں سے کسی کے پاس بھی آ کے اسرائیل نہ اجازت طلب کرتا ہے نہ پوچھتا ہے. لیکن بخاری میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کے پاس آ کے پہلے پوچھتا ہے, حضرت ٹائم پورا ہو گیا ہے جو تقدیر میں لکھا تھا, اب آپ کا موڈ کیا ہے, آپ نے رہنا ہے یا جانا ہے. اگر نبی کا پروگرام بن جائے جانے کا تو ٹھیک ہے, اگر نبی کا پروگرام بن جائے رہنے کا تو اسرائیل علیہ السلام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ روح قبض کرے. زہری صاحب فرمایا کرتے تھے, کون نانو سمجھاوے کہن اپنے جیا جدی کالیاں زلفاں دی, جدی کالیاں زلفاں دی, رب آپ قسم چاوے جدی کالیاں زلفاں دی. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے, کہنے لگے سرکار آپ کو لے کے جانا ہے. فرمایا کہاں؟ انہوں نے کہا جی روح قبض کرنے کا آرڈر ہے. آپ نے مکہ مارا, اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی. کس کی آنکھ نکل گئی؟ حالانکہ اسرائیل علیہ السلام نور ہے. یا مولویوں کو فکر ہے کہ اگر نبی نور ہے تو دانت کیوں شہید ہوئے, خون کیوں نکلا؟ بھائی اسرائیل علیہ السلام کی نور ہونے کے باوجود آنکھ نکل گئی. آنکھ نکلے تو خون تو نکلتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے تجربہ نہیں کرنا, آپ کو تو یقین ہے ویسے ہی. اگر کسی مولوی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ آنکھ نکلنے سے خون نہیں نکلتا تو وہ تجربہ کر لے اپنی ذمہ داری پہ. تو اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ بھی نکلی, خون بھی نکلا, وہ پھر بھی نور کے نور ہی رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اسرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے. عرض کی مولا کریم میں یہ بندے کو بھیجے ہی ہوتے, موت چاہتا ہی نہیں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا تم جا کے موسیٰ سے کہو کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں, آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال عمر بڑھا دی جائے گی. یہ آپ کو یا مجھ کو حیثیت حاصل ہے؟ کسی مولوی, کسی شیخ الحدیث, کسی توحید پرست کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے. یہ اللہ نے صرف اپنے نبیوں کا مقام عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ انہیں سرکار ہونا ہے ہو جی. فرمایا ٹھیک ہے جی, اگر یہ جی ہونا ہے تو پھر میں جان واسطے تیار ہاں, بس میری قبر جو ہے نا وہ نیک بندوں کی سائڈ پہ ذرا قریب کر دے. یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ویسے آپ کو تو یہ سمجھایا گیا نا بھی تمہیں تو کسی قبر کے نیڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو یہ دین وہ نہیں ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے. قرآن و سنت میں جو لکھا ہوا دین ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہتے ہیں کہ موت تو ٹھیک ہے, آنی ہے سو آنی ہے, لیکن نیک بندوں کے قرب میں ہو تو مزید مزہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت یوشع بن نون آپ کے خلیفہ بنے. یہ بات یاد رکھیے,
یہ بہت بڑا ادارہ، پچھلے سال جب آپ یہاں تشریف فرما تھے تو یہ کیفیت نہیں تھی، اس بار آپ تشریف فرما ہیں تو کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ مزید اگلے سال جب آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں حالات یکسر بدلے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو عرض میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے پھر نبیوں کے امتیوں میں سے کسی نہ کسی کو چن لیتا ہے۔ یوشع بن نون پہلے خلیفہ آپ کے بنے، اور یوشع بن نون کو اللہ نے کتنی طاقت دی تھی۔ یوشع بن نون قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کر رہے تھے، جہاد کرتے کرتے سورج غروب ہونے والا ہو گیا، ہفتے والے دن ان کے لیے جنگ جائز نہیں تھی۔ اور فٹ بال میچ لگا ہوا نا تو کسی سے گول شول زیادہ ہون تو کہ پھر آخر تے ٹائم ہی ضائع کر دینے، بے ادھر ادھر کمائی رکھو۔ اب وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان پر تو ہفتے والے دن جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو جنگ حرام ہو جائے گی، اور وہ ہارنے والے تھے۔ نے کہا کس طرح لیٹ کرو لیٹ کرو لیٹ کرو۔ اب یوشع بن نون نے سوچا اگر سورج غروب ہو گیا تو جنگ تو رک جائے گی، ان کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ تو آپ نے سورج کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا، وہ اتنے ٹھہر، یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں۔ آپ نے اتنے ٹھہر، جس رب کے حکم سے تو چلتا ہے اسی رب کے حکم سے میں بھی چلتا ہوں، جدو تک تینوں میں نہ آگا تو ہلنا نہیں۔ اور پھر یہی ہوا، جب تک یوشع بن نون جنگ جیت نہیں گئے نا، سورج اس وقت تک ہلا نہیں۔ بریلی کے تاجدار پتہ ہے کہتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ اور یہ کمال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کا ہے۔ اور جہاں موسیٰ بھی کہتے ہیں مولا مجھے اپنے محبوب کے امت میں کھڑا کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ حضرت کالب بن یوحنا، اور پھر تیسرے خلیفہ حضرت ذوالکفل۔ یہ خلیفہ سے مراد صرف خلیفہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اجازت دی اعلان نبوت کے اظہار کی۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام یہ تیسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد امت کی رہبری کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے متعین ہوئے۔ آپ نے یہودی انبیاء، یہودی اتنے ذلیل، اتنے بغیرت ہیں، یہ ان کی روش کوئی اب نہیں ہے۔ آپ تو اب غزہ کو دیکھ کے ہل رہے ہیں نا، یہ اتنی ذلیل قوم رہی ہے، اتنی ذلیل قوم رہی ہے، قوم سے مراد اوور آل، کہ انہوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا۔ بعض ایسے جتھے ان میں موجود تھے جنہوں نے کچھ دنوں میں 300 انبیاء کو شہید کیا۔ اور اللہ تعالی ڈھیل دیتا ہے، پھر ڈھیل دی تو حضرت حزقیل علیہ السلام کے امتی وہاں وبا پھیل گئی طاعون کی۔ جب طاعون کی وبا پھیلی تو یہ لوگ موت کے ڈر سے نکلے، موت کے ڈر سے نکل کے تو ایک جنگل میں پہنچ گئے کہ ہمیں یہاں موت نہ آئے۔ وہاں پہنچے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا منہ تو۔ اچھا، فرشتے کی آواز بھی اللہ کی آواز ہوتی ہے، نکارہ خلق آواز خدا بھی ہم بولتے ہیں نا، بعض اوقات ہماری زبانوں پہ جو گفتگو جاری ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہو جاتی ہے۔ تو مخلوق جو بول رہی ہوتی ہے یہ آواز خدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکارہ بج رہا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت نعرہ تکبیر،
ਧਿਆਨ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਧਿਆਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ حضرت حزقیل علیہ السلام آپ کا جب آپ نے دیکھا آپ سفر کرتے ہوئے اس جنگل کی طرف گئے جس جنگل میں 70,000 کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے اور طاعون سے ڈرتے ہوئے کہ ہمیں موت نہ آئے، تو یہ پہنچ گئے جنگل میں فرشتے نے ان کو جب یہ آواز لگائی کہ مر جاؤ، سارے مر گئے۔ اب اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے روح قبض کر لی گئی، یہ مر گئے۔ اتنے حالات ابتر ہوئے کہ ان کے کفن دفن کا انتظام ہی نہ ہو سکا، سارے مر گئے۔ وقت گزرتا رہا، حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متابعین میں جب ان کا وہاں سے گزر ہوا نا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگ مرے پڑے ہیں اور ہماری قوم کے ہیں، ہماری برادری کے ہیں، میرے امتی ہیں۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کریم ان کو زندہ کر دے، یہ تو میری برادری کے لوگ ہیں، میرے امتی ہیں، غلطی ان سے ہو گئی ہے، تو ان کو معاف کر دے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے، ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ ہم حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے یا قرآن و حدیث کو بیان کرنے والوں کو سماعت نہیں کرتے اور پھر روتے رہتے ہیں۔ پریشانی ہماری یہ ہوتی ہے کہ جناب حالات نہیں ہیں، دیکھو فلاں ہمیں یوں کہہ رہا ہے، فلاں ہمیں یوں کہہ رہا ہے۔ نہیں، اپنے علماء کو سنتے رہیں اور سینے میں ان کی باتیں سجاتے رہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 بندے دوبارہ زندہ کر دیے، 70,000 بندے دوبارہ زندہ کیے۔ یہاں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی، رب تعالیٰ نے ڈوبی ہوئی بیڑی کو دوبارہ واپس بھیج دیا، بندے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ حالانکہ وہ 70,000 نہیں تھے، لیکن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہائے اسی روڑ گئے، ایڈا بڑا کام کیوں ہو سکتا؟ بھائی کام تو اللہ نے کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے کہنے پر 70,000 مردے دوبارہ زندہ ہوئے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ انہوں نے جتنی زندگی پہلے گزاری تھی اتنی زندگی بعد میں پھر گزاری ہے، اور ان کے کپڑوں پہ کفن کے داغ محسوس ہوتے تھے کہ یہ بندے وہ ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے ہیں۔ اگر حزقیل علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو یہ ایسا قاعدہ قانون تو نہیں ہے کہ جو مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے 70 بندے دوبارہ زندہ کیے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ جو نبی کو طاقت عطا کرتا ہے، نبی کے وسیلے سے امتی کو بھی اسی طرح فیضان عطا کرتا ہے، جو بعض اوقات کرامت کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور کرامت کی جو سب سے مشکل ترین چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ نبی ہدایت بن کے آتا ہے، نبی امت کا ہادی بن کے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص ولیوں کو یہ کرامت عطا کرتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے گنہگار بندوں کو نیکوں کی طرف راغب کر دیتا ہے، نیکی کی طرف راغبت کر دیتا ہے، اور پھر ان کو مدینے کے رستے پہ ڈال کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ بس قسمت ہماری اچھی ہو تو ہماری سنگت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے انبیاء اور انبیاء کے بعد ان کے چاہنے والے، جس طرح نبیوں کے پاس فیض ہوتا ہے اس طرح امت کو بھی امت در امت، خلیفہ در خلیفہ، امتی در امتی، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو قرآن و سنت نے ہمیں دکھایا
جو قرآن و سنت نے ہمیں سکھایا، جو قرآن و سنت سے ہم نے لیا، اس کو دیکھ کر یہ سارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج بھی محفل ہے الحمدللہ، اگلے سال بھی ہوگی، اس سے اگلے سال بھی۔ ہم میں سے کوئی آج ہیں، پچھلے سال تھے، آج کے نہیں ہیں، کچھ آج ہیں، کچھ اگلے سال نہیں ہوں گے، لیکن آپ اپنا حصہ جو ڈال چکے ہیں کسی بھی انداز سے، آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ کا وہ حصہ اب قطرہ قطرہ نہیں رہا بلکہ وہ سمندر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ تا قیامت یہ ادارہ جاری و ساری رہے گا۔ جس نے 1 روپیہ بھی یہاں خرچ کیا ہوگا، تھوڑا سا وقت بھی یہاں دیا ہوگا، اس کو اجر عظیم ضرور حاصل ہوگا، بلکہ یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ بالخصوص میں مبارکباد پیش کروں گا ہمارے مولانا عثمان تبانی صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں، اب سب کے نام میں نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، علاقے والوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور جو سوچ سمجھ کر انہوں نے ادارے کی بنیاد رکھی اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں انبیاء کرام اولیاء کرام کا سچا با ادب بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔